آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ہم شوق شہادت کی خاطر اب بھی راہ خدا میں پھرتے ہیں، قرآن کو لگا کر سینے سے ہم راہ وفا پر چلتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار، لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندوں کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں کو روکتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں درار کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی تمہارے عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہے، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے تمام پتے کھو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہے، سب میں بانٹ دی جاتی ہے، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ نفرت وہ چیزیں ہے
جس لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک دن سونے نے لوہا سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کے ہتھوڑے سے پیٹے جاتے ہیں، مگر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے جواب دیا، جب آپ اپنا ہی اپنے کو مارے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے انسان کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ جب دل میں جگہ نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب کو بدل دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتی ہے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ کو اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو اجالوں میں کھو جائے وہ چاند راتوں میں بھی نہیں ملتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہم صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ جب آپ غلط ہو تو قبول کرے، اور جب آپ صحیح ہو تو خاموش رہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیات ہے۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے، اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سکون کا مزہ آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہو۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جن کے خواب بڑے ہو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے، لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔